الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ ہمارے عربی گرامر کورس کی آخری کلاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بالکل ہی چھوٹی کلاس ہے، ایسے سمجھیں، کیونکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی چند مثالیں رہتی ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آج ہی مکمل ہو جائے گی۔ اگر مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا تو یہ ہم کل ہی مکمل کر لیتے، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی بڑھا کے۔ تو آج بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 10-15 منٹ کا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں مختصر سی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آج کی جو ہماری مثالیں رہ گئی تھیں چند، وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اور یہ کلاس آخری ہے، اور میں گروپ میں انشاءاللہ پھر بعد میں جو ہے لکھ کے بھیج دوں گا۔ اور ہماری جو اس کے بعد عید تک جو ہے چھٹیاں ہوں گی، اور پھر نیا جو کورس سٹارٹ ہوگا عید کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوگا، اور اس کی بھی اطلاع آپ کو انشاءاللہ گروپ کے اندر مل جائے گی۔ اور عید کے بعد جو ہے ہماری جو کلاس ہوگی اس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوگا، اور یہ جو کلاس ہوگی انشاءاللہ وہ ایسے سمجھیں عربی گرامر بالکل شروع سے اس میں ہم شروع کریں گے۔ اور جو دوسرا اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ہم قرآن مجید کا تجزیہ، یعنی گرامیٹیکلی ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی۔ تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ اب اس کلاس میں مکمل کورس کر چکے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے تو یہ قرآن مجید کا جو سبق ہوگا وہ انہی کے لیے ہوگا، لیکن کیونکہ قرآن مجید کا سبق ہم ساتھ شروع کر رہے ہیں تو ساتھ ہم گرامر بھی نئے لوگوں کے لیے سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی کلاس بن گئی تو 1 گھنٹے کی بنا لیں گے، اگر 1 گھنٹے کی نہ بنی اور 40 منٹ کی ہی اسی طرح رہی تو پھر اس کے اندر میرے ذہن میں یہ ہے کہ 20 منٹ کا ہم عربی گرامر کا کر لیا کریں گے، اور 20 منٹ میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا سبق پڑھ لیا کریں گے۔ اس میں نصاب ہمارا بہت ہی تھوڑا رکھیں گے، یعنی جو روز کا روز لوگ جو عام کام کا کاج والے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسے کر پائیں گے۔ 2-3 لائنوں سے زیادہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے گرامیٹیکلی بھی دیکھیں اور ساتھ میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی تیار کریں۔ تو آخری سپارہ ہمارا ٹارگٹ پہلے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پہلے سپارے سے شروع کریں گے۔ جی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا ترتیب بنانی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ایک ہی ہماری کلاس ہو، اس میں بے شک ہم ویڈیوز بھیجنے کے لیے الگ الگ کر دیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے ایک دفعہ، دوبارہ سٹارٹ کرتے کرتے 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ترتیب بنانی ہوگی جو پوری کلاس 1 گھنٹے کی مکمل ہو۔ 1 گھنٹے کی اگر ہوگی تو اس میں بہت اچھے طریقے سے تسلی سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پوری 1 گھنٹے کی کلاس ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوگی تو اسی 40 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو 1 گھنٹے والی کلاس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس میں ذرا یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا تسلی سے بولتا ہوں، اور تھوڑی دوسری جو چیز ہوتی ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ دہرائی زیادہ سے زیادہ کرواؤں۔ تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ بس میں کوشش کروں گا، دہرائی جب کروائی تو اس کا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پیٹرن بنا لوں گا جس میں آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ لیں جی، آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے اسماء العدد شروع کیے تھے۔ اسماء العدد، ٹھیک ہے جی۔
اب اس کے اندر 3 قسمیں تھیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ عدد اصلی. اور دوسری عدد کسری. اور پھر تیسری عدد ترتیبی. ترتیبی یا وصفی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جو عدد اصلی ہے نا، پھر اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے جی مفرد. آج میں آپ کے سامنے ایسے سمجھے پوری کلاس کا خلاصہ رکھ رہا ہوں، اور آج ہماری کلاس آخری کلاس ہے. اور اس کے بعد ہے جی مرکب. مرکب. اس کے بعد ہے جی عقود. اور اس کے بعد ہے 4 نمبر پر معطوف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مفرد کون سی ہے؟ 1 سے لے کے 9 تک. اپنا 1 سے 10 تک. 1 سے 10 تک کی جو گنتی ہے وہ کیا ہے؟ مفرد. اچھا، پھر کیا ہے؟ 100. 100 یہ بھی مفرد کہلائے گا. اور اسی طرح 1000 بھی. یہ مفرد گنتی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ 1 سے 10 تک جو گنتی ہوگی وہ مفرد کہلائے گی. پھر 100 کا جو ہندسہ ہے ایک، یہ بھی مفرد ہے. اور 1000 کا جو ہندسہ ہے یہ بھی مفرد ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ مرکب گنتی. یہ 11 سے لے کر 19 تک. 11 سے لے کر 19 تک. 19 تک کی جو گنتی ہے یہ مرکب گنتی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد ہے جی عقود. عقود جن کو ہم دہائیاں کہتے ہیں. یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90. ٹھیک ہے جی؟ 20 30 40. تو یہ 50 60 70 80 90 تک آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد معطوف گنتی کون سی ہے؟ جو 20 اور 30 کے درمیان ہے. جو معطوف گنتی ہے وہ 21 سے لے کے 99 تک معطوف کو نکال کر، یعنی یہ جو اپنا عقود ہے نا، دہائیاں، ان کو نکال کر جو معطوف گنتی ہے یہ 20 سے لے کے 29 تک، اپنا 21 سے لے کے 29 تک، پھر 31 سے لے کے 39 تک، پھر 41 سے لے کر 49 تک. اس کے بعد پھر جو ہے 51 سے لے کر 59 تک.
تو یہ ساری جو درمیان میں گنتی ہے اس کو معطوف گنتی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم الحمدللہ ساری پڑھ چکے ہیں. اب میں اس کو مٹانے لگا ہوں. اچھا اسی طرح ہم نے عدد کسری ہم نے الگ سے پڑھا تناسب. پھر ہم نے عدد ترتیبی پڑھا اور اس کی اب جو ہے مثالیں چند رہ چکی تھیں تو وہ آج ہم جو ہے جو بچ گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی میں اس سارے کو مٹانے لگا ہوں. کسی نے اس کی تصویر بنانی ہو تو بنا سکتا ہے. چند مثالیں بس رہ گئی تھیں. یہ میں شروع کرتا ہوں. 100 لڑکے. اب یہ گنتی ہے نا پوری ترتیب کے حساب سے. 100 لڑکے. ٹھیک ہے جی. مئت ولدن. دیکھیں اس طرح لکھیں گے ہم. مئت مئت ولدن. ولدن. اسی طرح 1000 لڑکیاں. ایک 1000 لڑکیاں. الف بنتن. جیسے ہم مرکب اضافی نہیں بناتے اس انداز میں. الف بنتن. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 200 بستیاں. 200 بستیاں. مئتا. اب دیکھیں جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے ساتھ نون اعرابی نہیں آتا. مئتان ہے نا اصل میں لفظ. دیکھیں اوپر لکھ لیتے ہیں. مئتانی. کیا مطلب ہوگا 200. مئتانی. جب ہم مئہ قریتین لکھیں گے نا یعنی قریتین کو مضاف الیہ بنائیں گے اور مئتانی کو مضاف بنائیں گے تو جب یہ مضاف بن کر آتا ہے نا اور جس بھی اسم کے ساتھ نون اعرابی ہو وہ جمع کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنا کیا کہتے ہیں تثنیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو نون اعرابی گر جائے گی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مئتا. مئتا. مئتا قریتین. قریہ. اچھا جی 2000 کرسیاں. نہیں جی نہیں جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوگا. اب آپ دیکھیں نا الفو آ گیا اس کے اندر جمع آ گیا. اسی طرح مئتا مئتانی یعنی 200 آ گیا نا ادھر سے قریتین. تو اب یہ کیفیت اس طرح کی ہے نا. اب آپ دیکھیں نا یہ مضاف الیہ مرکب اضافی کی طرح جب بن کر آئے گا تو پھر آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیں. اسی طرح ہی آپ نے اس طرح کا سارے جتنے بھی مرکبات بنانے ہیں ایسے ہی بنانے ہیں. 2000 کرسیاں. کرسیاں. الفانی تھا اصل میں. الف 1000. الفانی 2000.
اور نون اعرابی گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ الفا. الفا کرسین. سین شد لگائیں گے اور نیچے تنوین لگائیں گے. اسی طرح 300 اونٹ. دیکھیں اب یہاں پہ 300. اب تین لکھ کر پھر 100 لکھیں گے. کیا وجہ؟ کہ 300 یعنی 3 کا ہندسہ آئے گا اور ساتھ ہی 100 کی گنتی آئے گی. اس اعتبار سے 300. پھر کیا ہے آگے؟ جملن. 300 اونٹ. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ 300. مئتی 300 جمل. اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کیسی کیفیت بن رہی ہے. یہ ایسے ہیں جیسے یہ دونوں، پہلے والا مضاف اور دوسرے والا مضاف الیہ، اور پھر تیسرا کیا ہے؟ یہ دوسرے والا مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں مضاف کے شروع میں نہ ال ہوتا ہے نہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، تو یہ اس میں سے تنوین بھی نکل گئی، ایک حرکت اس میں سے کم ہو گئی. اور جمل یہاں پہ یہ نکرہ آیا ہے. اسی طرح 4000 فرشتے. فرشتے 4000. دیکھیں 4 کی گنتی آئی ہے نا، اور اس کے بعد آلافن. آلافن کیا ہے؟ جمع کا ہنسہ آیا ہے، یعنی ہزار کا جمع کا صیغہ آیا ہے. 4000. اعلی فین کی بجائے اعلی فی آئے گا، کیونکہ مالکن اس کے بعد مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ اعلی فی جو ہے ایک وقت میں مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ کے طور پر بھی آ رہا ہے. تو آگے کیا ہوگا؟ ملکن. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. ملکن. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا جو ہمارا آخری سبق تھا وہ تقریباً یہاں تک ہی ہے، اور ہم اس کو بڑھانا چاہیں تو جتنی مرضی بڑھا دیں، لیکن اصل جو ہمارے پاس کتاب میں تھا وہ سارا کا سارا یہی ہے. میرے اب ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ اس میں جو اس کے بعد ہے، جو کتاب کے اندر سبق الاسباق لکھا ہوا ہے نا، وہ سارا کا سارا میں وہی آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو بیان کر دوں. یہ کتاب کس کی ہے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کرتا ہوں. یہ ایک استاد تھے لطف الرحمان صاحب. انہوں نے ایک کتاب ہے عربی کا معلم، جو کہ مدارس کے اندر بہت ہی مشہور ہے. اسی اسلوب میں انہوں نے آسان عربی گرامر لکھی، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ادارہ ہے وہاں پہ لاہور میں. تو وہاں پہ انہوں نے
شاید پڑھا بھی صحیح اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہیں پہ پڑھایا بھی صحیح اور کتاب بھی لکھی آسان عربی گرامر کے نام سے. تو پھر سبق الاسباب کے اندر آخر میں جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اگر کہیں پہ کوئی بات ہوگی جو اس کے علاوہ ہوگی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت صبر آزما کام ہوتا ہے. ایک تو یعنی 8-9 مہینے میرے خیال میں ہو گئے ہوں گے ہمیں, یا 7 مہینے, تو 7-8 مہینے تو بہرحال ہو ہی گئے ہوں گے. بہرحال جتنے بھی لمبا عرصہ گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ کلاس کے اندر بھی لوگ مشکل سے رہتے ہیں, اور یہ آن لائن مستقل رہنا یہ بہرحال بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو میری طرف سے خصوصی طور پر مبارکباد ہے. آپ اسے قبول کریں, اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت واقعتاً اس میں سے جو ہے یعنی کام کی باتیں تھیں, جو وہ باتیں جو آپ کے لیے لازم تھیں, وہ باتیں جو آپ کو نفع پہنچاتی ہیں, جو میرے منہ سے نکلی ہیں, وہ اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے. اور خدا نہ خواستہ میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو نامناسب تھی, جو نہیں آنی چاہیے تھی, جس کا آپ کو نقصان ہے, اللہ رب العزت آپ کے دلوں سے محو فرما دے اور مجھے معاف فرما دے. ٹھیک ہے جی. اب ہم سبق الاسباق جو بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے میں وہ سارا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید سے آپ نے آسان عربی گرامر کے 4 حصے مکمل کر لیے ہیں. یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, اس کا حقیقی ادراک اس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں. یہ حقیقت تو انشاءاللہ جو ہے میدان حشر میں عیاں ہوگی. ان پر بھی جنہیں یہ نعمت حاصل تھی, اور ان پر بھی جو اس سے محروم رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, لیکن یہ شکر قولاً بھی ہونا چاہیے اور عملاً بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جس نے کتاب لکھی ہے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے, اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ اس طرف قدم اٹھایا تو اس طرح کے لوگ ساتھ جڑتے چلے گئے نا. آپ پر اب واجب ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں, اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس کا حق ادا کرتے رہیں. اب آپ کو میں ضمناً ایک ساتھ بات بتاتا چلوں. میں نے ایم اے عربی کا کورس کیا تھا, تو جب ہم آخری تقریب میں بیٹھے تھے تو اساتذہ نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی یہ جو تم نے پڑھا ہے نا, مجھے پتا ہے تم نے جو کچھ پڑھا ہے, اب حقیقت کے اعتبار سے اب تمہاری پڑھائی شروع ہو رہی ہے. انہوں نے ہماری کمیاں جو تھیں وہ ہمیں بتائیں, اور پھر اس کے بعد کہا بھائی اب تم آج سے جا کے شروع کرو گے پڑھنا. تو میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ آج سے پھر اپنے آپ کو طالب علم بنا دیں. طالب علم اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ چکے ہیں نا, اس کو کوشش کریں دوسروں کو پڑھانے کی. تو پھر یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی مشکل پیش ہے تو میرے سے پوچھیں, اور سے افضل ہے مجھے اگر مشکل ہوگی تو میں اپنے اساتذہ سے پوچھ لوں گا. تو یہ ہم جب کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا سیکھنے کا عمل اس وقت اصل میں شروع ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. اچھا جی, حق ادا کرتے ہیں. اس کے طریقہ کار پر اچھا عملاً بھی ایک لائن میں چھوڑ گیا تھا. آپ پر اب واجب ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں, اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس کا حق ادا کرتے رہیں. اس کے طریقہ کار پر بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں واضح ہونا ضروری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ تصور کرنا علم کی بہت بڑی آفت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زبان کے علم سے نوازا ہے جسے اس نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا. یہ بہت عظیم نعمت ہے, لیکن اس بنیاد پر آپ ان لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں جن کو عربی نہیں آتی. یہ کفران نعمت ہوگا. کیا پتا ان لوگوں کو اللہ نے کسی دوسری نعمت سے نوازا ہو جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے. کیا پتا کل اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو اس علم کی دولت سے نواز دے اور وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے. اس لیے علم کی آفت سے خود کو بچانے کی کوشش کریں اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں. آج کل کے سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اسرار و رموز
کا وہ جتنا علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی ان کی لا علمی کا دائرہ مزید وسعت اختیار کرتا جاتا ہے۔ کچھ یہی معاملہ عربی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ منظم و مرتب زبان ہے۔ اس زبان کا تقریباً ہر گوشہ کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اس میں استثناء بھی زیادہ تر کسی قاعدے کے تحت ہوتے ہیں۔ عربی میں خلاف قاعدہ الفاظ کا استعمال دوسری زبانوں کے مقابلے میں نہ ہونے جیسا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس علم کے سمندر سے ابھی آپ نے تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے۔ جتنا آپ نے سیکھا ہے اس سے زیادہ ابھی سیکھنا باقی ہے۔ عربی میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، چنانچہ ابتدائی قرآن فہمی کے لیے مکمل عربی گرامر کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے چند اجزاء کو سیکھ لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کتاب میں عربی گرامر کے متعلق جزء کا مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا قصدن کیا گیا ہے تاکہ مغلق تفصیلات سے بچاتے ہوئے ابتداءً قرآن فہمی کی راہ ہموار ہو، پھر مزید تعلیم و تعلم سے علم کی راہیں کشادہ ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ جی یہ آن لائن آپ لوگ منگوا سکتے ہیں، یہ کتاب ایسی بات نہیں ہے یہ، اور ہمارے ہر تقریباً بڑے شہر میں اس کا مرکز ہے، انجمن خدام القرآن کا۔ یہ میں آپ لوگوں کو نا پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا، یہ ساری بکس جو ہے میں آپ کو پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ لینا چاہیں تو فون نمبر بھی میں ایک دو بندوں کو بھیج دوں گا، لاہور سے لینا چاہیں تو وہاں سے مل جائے گی، فیصل آباد سے لینا چاہیں تو وہاں سے مل جائے گی، اور یہ ہے کہ ہر بڑے شہر کے اندر بہرحال انجمن خدام القرآن کا مکتبہ موجود ہے، تو وہاں سے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ نمبر بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ اب تک آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اور مزید سیکھنے کے لیے پہلا لازمی قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تلاوت قرآن کے اوقات میں اضافہ کریں۔ غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر کے یہ اضافہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر تلاوت کے اوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اس کا کچھ حصہ معمول کی تلاوت کے لیے رکھیں اور باقی حصہ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے وقف کریں۔ اس کے لیے آپ کو ڈکشنری یعنی لغت کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں القاموس الوحید یہ میرے پاس ہے، اور دوسری انہوں نے بتائی ہے المعجم الوسیط، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے آپ کو ایک قرآنی عربی، وہ بھی لطف الرحمان صاحب کی طرف سے ہی مرتب کی ہوئی ہے، وہ مل سکتی ہے، قرآنی عربی قرآنی ڈکشنری کے نام سے وہ مل جاتی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں نئے بندے کے لیے وہ زبردست ہے۔ اور ویسے جو القاموس الوحید ہے نا، یہ عام ہی مل جاتی ہے لیکن مہنگی ہوتی ہے، میرے خیال میں کوئی ابھی 2000 سے 2500 یا 3000 کی ہوگی پاکستان کے اندر۔ اچھا جی، اب کیا ہے، جو لوگ 2 ڈکشنریاں حاصل کر سکتے ہیں وہ ساتھ میں مفردات القرآن بھی استعمال کر لیں تو اب تو بہتر ہوگا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت سب سے پہلے الفاظ کی بناوٹ پر غور کر کے تعین کریں کہ اس کا مادہ، باب اور صیغہ کیا ہے، نیز یہ اسم یا فعل کی کون سی قسم ہے۔ پھر الفاظ کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ پر غور کریں۔ کسی لفظ کے اگر معنی معلوم نہیں تو اب ڈکشنری دیکھیں، اس کے بعد جملہ کی بناوٹ پر غور کر کے مبتدا، خبر یا فعل، فاعل، مفعول اور متعلقات کا تعین کریں۔ پھر آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی ترجمہ والا قرآن دیکھیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، یہ بہت اہم بات ہے، اس مقصد کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود
حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا ترجمہ زیادہ مددگار رہے گا، اور آپ لوگوں کو میں ساتھ بتاتا چلوں، ایک مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی آسان ترجمہ کے نام سے قرآن مجید لکھا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، مطلب سیکھنے کے اعتبار سے۔ اس طرز پر آپ صرف ایک پارے کا مطالعہ کر لیں تو اللہ انشاءاللہ آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی کہ قرآن مجید سن کر یا پڑھ کر آپ اس کا مطلب سمجھنے لگیں گے۔ اگر کہیں رکاوٹ ہوگی تو زیادہ تر کسی لفظ کا معنی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اب آخری بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید کے جو ترجمے کیے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، وہ عوام الناس کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کیے ہیں۔ اس لیے فن تفسیر کی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے مفہوم سمجھانے پر اپنی توجہ کو مرکوز کیا ہے، نہ کہ عربی صرف و نحو کے مسائل کا حل کرنے پر۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ عربی صرف و نحو پڑھ چکے ہیں، تو بعض جگہوں پہ بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے ترجمہ لکھنے والوں کا، کہ لوگ غلطیاں پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اور اسلوب سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی غلطیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب تھوڑی سی عربی پڑھنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ اپنے بزرگوں کے ترجموں پر تنقید کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ جو سمجھ نہ آئے اسے اپنے فہم کا قصور سمجھیں اور اکابر علماء کے بیان کو حتمی جانیں۔ ایسا کرنا ہر مبتدی، یعنی جو ابتدا کر رہا ہے، طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا، آپ اکابر مترجمین و مفسرین کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو جائے گی اور الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کر کے اس کو راضی کریں۔ تو یہ ان کی بات تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو رمضان کے بعد جو کلاس ہوگی، عربی گرامر بھی اس میں ساتھ شامل ہوگی، اور قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ آخری سپارہ پہلے پہلے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے عزم ابھی سے یہی کیا ہوا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید اسی طرح گرامیٹیکلی، جیسے میں صبح کی کلاس تجوید کے لحاظ سے تجزیہ کرتے ہوئے میں یعنی اس میں چل رہا ہوں، پہلے آخری سپارہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب تقریباً میرے خیال میں کوئی 222 یا 23 نمبر آیت تک سورہ بقرہ کی ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں، تو اسی طرح ہم گرامیٹیکلی بھی ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے صرف اور صرف ایک گزارش ہے کہ اب جب آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید سمجھ آئے، یا آپ کو پتہ چلے تجوید کے لحاظ سے یا عربی کے لحاظ سے کہ واقعتاً ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے، آپ کو توجہ ہو کہ ہم نے کوئی عربی گرامر پڑھی ہے، اور پھر صاحب ذرا میرا ذکر بھی آپ کے سامنے آئے گا، یا یہ ہے کہ آپ کو میری یاد آئے گی کہ اس بندے سے ہم نے پڑھا تھا، تو مجھے اس وقت ہر صورت میں دعاؤں میں ضرور یاد کیا کریں۔ اور دعا کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت سے نواز دے، اور پھر اللہ اس پر راضی ہو جائے، اور جب ہدایت مجھے مل جائے تو اللہ رب العزت اگر دنیا سے اٹھانا چاہے تو مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔